امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی جو باتیں ہو رہی ہیں مجھے وہ بالکل بھی سچی نہیں لگ رہیں۔ کوئی ایسے مذاکرات شروع نہیں ہو رہے۔ ہاں، امریکہ کی سرتوڑ کوشش یہ ضرور ہے کہ ایسا ہو، اور پاکستان، مصر، ترکیہ، روس سبھی کو متحرک کیا گیا ہے کہ ایران کو مذاکرات پر آمادہ کریں۔ شروع میں تو ایرانی موقف یہ تھا کہ اب میدان ہی فیصلہ کرے گا کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، لیکن روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی درخواست پہ ایران نے لچک دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ ڈپلومیسی کا موقع دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ مندرجہ ذیل ایرانی مطالبات مان لیے جائیں۔ اس کی گارنٹی کہ دوبارہ امریکہ، اسرائیل ایران پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والا ہر امریکی اسرائیلی جہاز $2 ملین فیس ادا کرے گا۔ جنگی نقصانات کا معاوضہ $100 بلین ادا کیا جائے گا۔ خطے سے تمام ملکی، غیر ملکی فوجوں اور اڈوں کا مکمل انخلاء اور خاتمہ کیا جائے گا۔ ایرانی میزائل اور نیوکلیئر پروگرام پہ پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس سے ملتی جلتی لسٹ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی شائع کی ہے۔ یہاں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مذاکرات کی کامیابی پاکستان کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر امریکہ ہرمز کو ایران سے واگزار کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، جس کا 99% چانس ہے، تو پھر پاکستان پہ اس جنگ میں شرکت کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور ایسی صورت میں اگر پاکستان جنگ میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ براہ راست ہمارے ملک سے وابستہ ہے۔ بالفرض آپ جنگ میں شرکت سے انکار کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا جو بڑے صاحبان ہیں ان کا یہ کہنا کہ تب عرب ممالک ہماری لیبر کو نکال دیں گے، ایک غلط بیانیہ ہے۔ یہ سب لوگ میرٹ پر کام کر رہے ہیں، کسی فیور پہ نہیں، اور جب یورپی ممالک سمیت بہت سے ممالک کے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں اور ہمارے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان عرب ممالک کو ان کی خدمات کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ اپنی رہتی معیشت کا بٹھا ان کو نکال کر نہیں بٹھائیں گے۔ اصل معاملہ کچھ اور ہے جو بتایا نہیں جا رہا، اور وہ یہ ہے کہ تیل کی موجودہ قیمتیں اگرچہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہوں گی، لیکن پھر بھی انہیں مصنوعی سہارا دے کر یہاں رکھا گیا ہے، اور وہ سہارا ہے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی اور بڑے ملکوں کی طرف سے اپنا ریزرو مارکیٹ میں پھینکنا۔ یہ ریزرو مئی کے آخر میں ختم ہو جائے گا، اور وہی لمحہ ہوگا جب ایرانی ہرمز کو مزید ٹائٹ کر کے تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک پہنچائیں گے، جس کا وہ کہہ چکے ہیں۔ ایرانی ایسا اس لیے کریں گے کہ جون میں امریکی بجٹ پیش ہونا ہے، وہ اس طرح امریکی بجٹ کو ڈس بیلنس کر دیں گے، لیکن پاکستان یہ اس کا خوفناک اثر مرتب ہوگا۔ جنگ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے عرب ممالک ہمارے ہاں امانتاً رکھوائے ہوئے ڈالر نکلوا لیں گے اور ادھار تیل دینا بند کر دیں گے۔ وہ صرف اتنا ہی کریں گے، لیکن یہ ہمارے ہاں بحران پیدا کر دے گا۔ تیل کی $60-70 فی بیرل قیمت پہ بھی ہمارا تیل کا امپورٹ بل $1 ارب ماہانہ ہوتا تھا۔ $200 قیمت کا حساب لگا لیں، یہ $2 ارب ماہانہ سے بڑھ جائے گا، جس کے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے، اور اگر تیل امپورٹ نہ ہو سکا تو سری لنکا والی حالت جس پہ حکمران طبقہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ لیکن اگر جنگ میں شرکت کرتے ہیں تو اس سے بھی بڑا عذاب انتظار کر رہا ہے۔ پاکستان سے مطالبہ ہوگا کہ عقب سے فوج بھیج کر ہرمز کھلوائے، تاکہ امریکہ بحریہ اسے عبور کر کے خلیج میں داخل ہو سکے۔ یہ ٹاسک پاکستانی فوج کے بس سے باہر ہے۔ اگر آپ ایسی کوشش کرتے ہیں تو پاکستانی بلوچستان سے ایرانی بلوچستان اور سیستان سے گزرتی 1000 کلومیٹر سے لمبی سپلائی لائن جگہ جگہ سے کاٹ دی جائے گی، اور وہاں موجود فوج، ایمبولنس اور خوراک کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح ہتھیار
ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہوگی، جس طرح 71 میں انڈیا کی طرف سے سپلائی لائن کٹ جانے پر ہتھیار ڈالے تھے۔ تب ہمارے بڑے صاحبان کا بھی وہی حشر ہوگا جو یحییٰ کا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے جو لڑنے والے ہیں انہوں نے بھی تو کسی پہ ملبہ پھینکنا ہے، یعنی آگے کھائی ہے تو پیچھے آگ ہے۔ یہ ہے وہ ممکنہ منظرنامہ جس سے بچنے کے لیے جو ہمارے بڑے صاحبان ہیں وہ مذاکرات کی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے تاکہ رجیم کو بچایا جا سکے، اور اسی وجہ سے عالمی مبصرین کا اندازہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوئے تو اسلام آباد میں ہی ہوں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان سے زیادہ کسی کو بھی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔